تھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ بات یہاں سمپل سادہ لکھی ہوئی ہے، لیکن جب میں اس کو انگلش میں دیکھ رہا تھا تو اس کی میننگ ہی کچھ اور چینج ہو گئے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں جو جتنے بھی عورتوں سے پیدا، یعنی جتنے بھی زندہ انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب میں جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے جی؟ یوحنا بپتسمہ۔ ایسی کیا بات تھی؟ جب ہم پرانے عہد نامے کی اسٹڈی کرتے تو ہمیں پتہ چلتا انبیاء اصغر، انبیاء اکبر، ہم اس طریقے سے اس کو سرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اس کا، کہ جیسے یسایہ انبیاء اکبر میں آتا ہے، اموس، یہ سارے انبیاء اصغر میں آتے ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا، موسیٰ کی معرفت خدا نے شریعت لا پیش کیا، خدا نے یسایہ نبی کی معرفت بہت ساری پیشن گوئی، یعنی 5ویں انجیل اسے کہا جاتا ہے جو یسایہ کی کتاب ہے۔ خدا اس طریقے سے نبیوں سے کلام کرتا رہا شروع سے، جیسے کہ آپ پچھلے سنڈے جو سن رہے تھے خدا کے کلام میں سے، کہ حصہ بحصہ اور طرح و طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ اس میں یہ کیوں بات کہی کہ یوحنا ان سب سے بڑا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے لے کر اب تک آسمان کی بادشاہی پر کیا ہوتا رہا جی؟ زور ہوتا ہے، اور زور آور اسے کیا کر لیتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ اب یہاں ورڈ جو چھین لیتے ہیں، جب میں نے اس کو انگلش میں دیکھا، دوسری بکس میں دیکھا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے جتنے بھی تشدد پسند لوگ تھے، انہوں نے اپنے تشدد کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی پر غلبہ رکھنا چاہا، اپنا قبضہ کرنا چاہا۔ اس کا مطلب جو ہے ریئل میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی تشدد پسند لوگ ہیں، جتنے بھی جسمانی لوگ ہیں، جتنے بھی عام لوگ ہیں، انہوں نے کس کی بادشاہی؟ آسمان۔ کس کی بادشاہی دی؟ آسمان کی بادشاہی کو تشدد کے وسیلے سے، اپنے زور کے وسیلے سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے اس پر کیا کرنا چاہا؟ قبضہ کرنا چاہا۔ اب میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب؟ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ زور آور سے چھین لیتے ہیں، مطلب جو زیادہ روحانی ہوگا، جو زیادہ اسپرچل ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا، اس طریقے سے۔ لیکن جب میں نے اس کا انگلش میں معنی اس کا دریافت کیا تو وہ بالکل معنی ہی ہوا۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ یوحنا جو ہے وہ سب سے بڑا کیوں ہے؟ اتنے انبیاء ہیں، اتنا خدا کا کلام، اتنا سب کچھ، لیکن کیوں یوحنا استباغی کے بارے میں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے کہ وہ جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے، جتنے بھی زندہ انسان، ان میں سب سے بڑا یوحنا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس طور سے ذکر نہیں ہے۔ جب ہم ملاکی کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا بنی اسرائیل سے کلام کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میں عہد کے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا۔ کس کے آگے بھیجوں گا جی؟ میں ایک عہد کے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا جو میرے آگے میری کیا کرے گا؟ راہ تیار کرے گا۔ اور اسٹڈی کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب سے لے کر متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، یعنی نئے عہد نامے میں جب یوحنا استباغی اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو تقریباً 700 یا 750 سال تک کا عرصہ گزر گیا، اور اس عرصہ میں کوئی رویا برملا نہیں ہوئی، اس عرصہ میں کوئی نبوت نازل نہیں ہوئی، اس عرصہ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس عرصہ میں کوئی خدا نے کلام نہیں کیا، اس عرصہ میں بالکل تاریکی کا دور اسے کہا جاتا ہے کہ جب خدا خاموش ہے، جب خدا کلام نہیں کر رہا، جب کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا، جب خدا نے کوئی نبوت نہیں کی، جب اپنے لوگوں کے لیے کوئی
तसल्ली और इत्मीनान नहीं दिया, तो उस सारे डार्क पीरियड को तोड़ने के लिए एक नबी इस दुनिया में वारिद हुआ और उससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के या यूहन्ना इस्तबागी के नाम से जाना जाता है। तो उस सारे पीरियड में जब लोग अपनी अपनी रवशों में मगन थे, जब 750 साल तक कोई नबी नहीं, कोई कलाम नहीं, खुदा खामोश है, तो आप सोचें कि दुनिया की क्या सिचुएशन, क्या हालत होगी। इसलिए जब यूहन्ना इस्तबागी जब जाहिर हुआ तो लिखा है कि लोग जोक दर जोक सुनकर आए, क्योंकि वो अपने बाप तकरीबन 6-7 नस्लें गुजर गई थी, उन्होंने अपने बाप दादा से सुना तो था, लेकिन इन नई नस्ल ने कोई नबी नहीं देखा था, किसी नबी के मुंह से कलाम नहीं सुना था, खुदा का जिंदा कलाम नाज़िल नहीं हुआ था, तो लोग जोक दर जोक। और ये वाहिद बंदा है जिसके बारे में, जैसे यीशु मसीह के बारे में पेशेन गोई की गई, प्रोफेसीज की गई, यीशु मसीह के बारे में हजारों साल पहले कहा गया, तो ये वाहिद नबी, ये वाहिद ऐसा बंदा है जिसके बारे में बाइबल में पहले ही बयान कर दिया गया। जब हम लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में इसकी स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई पेशन कोई यहाँ पूरी होने वाली, क्योंकि ज़िक्रिया का अलिशबा का जब जिक्र आता है उसकी जुबान बंद हो गई, फिर यूहन्ना पैदा हुआ, ये सब कुछ ऐसा नहीं, लेकिन आगे वो खुद इस बात का इकरार करता है। जब लोगों ने उसे पूछा कि क्या तू मसीह है, उसने कहा नहीं, मैं मसीह नहीं, हाँ मैं बियाबान में पुकारने वाले की क्या हूँ, आवाज हूँ। यशायाह की किताब में इस बात का पहले जिक्र किया गया, फिर मिलाकी की किताब में इसका जिक्र किया गया, और ऐसा कोई भी नबी नहीं है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि वो मेरे आगे आकर क्या करेगा, मेरी रात याद करेगा। और 750 साल बाद जब दुनिया बिल्कुल इस बात को भूल चुकी थी, नस्लें गुजर गई थी, और फिर उसके बाद दोबारा से बहालियत का काम हुआ, दोबारा से बाप का दिल बेटे की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करने के लिए एक ऐसी शख्सियत आई जो दोबारा से बनी इस्राइल को ये बात का पैगाम देने लगी। और वाहिद बनी इस्राइल में यूहन्ना इस्तबागी वाहिद शख्स है जिसने आकर ये कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। आप हैरान होंगे कि ये 2 दफा लफ्ज बोला गया, मतलब 2 शख्सियतों ने बोला। पहला ये बोला, यूहन्ना ने ये लफ्ज बोला कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या हो गई जी, नजदीक आ गई। और उसके बाद यीशु मसीह ये कह रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। क्या पहले खुदा की बादशाही नहीं थी? एक सवाल है, क्या पहले पुराने अहद में खुदा की बादशाही नहीं थी? अब नए अहद में इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है? जब 750 साल बाद एक नबी बर्पा हुआ बनी इस्राइल में, तो वो क्या कह रहा है? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और यीशु मसीह ने भी अपनी मनादी का आगाज यहीं से किया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो शख्सियत इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि वो हकीकत में खुदा रूह की बात को समझा। और आप हैरान हो गए कि जितनी भी बादशाहियां हुई, बनी इस्राइल में खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही का दावा करते थे, लेकिन उन्होंने लड़ाइयाँ की, उन्होंने झगड़े किए, उन्होंने कत्लो गार की, और पीछे वो खुद बादशाह बने। अगर दाऊद है तो वो खुद बादशाह है, साउल है तो वो खुद बादशाह है, और बहुत सारे बनी इस्राइल के अंदर बादशाह है। और आज दुनिया में भी कितने बादशाह हैं। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब नए अहद में बादशाह आता है तो वो बादशाह कैसा बादशाह है? पुराने अहद में कि जितने भी बादशाह, उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने लड़ाइयाँ की, उन्होंने जंगें की, उन्होंने कब्जे किए तो लोगों पर, मुल्कों पर जीत की। और इस बात को फखरिया अंदाज से बनी इस्राइल की जितनी बुक्स हैं, हिस्ट्री की, तारीख की बुक्स है, उसमें फखरिया तौर पर इनको कहा जाता है। और आज भी जब हम अपने मुल्क की हिस्ट्री या ये सारी तारीख की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सूरमाओं के बारे में, या जितने लोग हैं उनकी कौमों के, वो सूरमाओं के बारे में बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि उस वक्त यहाँ से जंग जीती, ये मुल्क हमने फतह किया, वो किया ये। और उस हिस्ट्री को लिखना जो है वो बड़ी इज्जत समझते थे। आज बहुत सारे दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं। तो वो बादशाह क्या करते? बादशाही तो करते थे, आसमान की बादशाही का नाम लेते थे, लेकिन होते कौन थे वहां पे? वो खुद बादशाह होते थे। तो
تو यूहन्ना इस्तबागी जिसके बारे में पेशन गोई की गई थी कि मैं अपने आगे, यानी वो काम जो 750 साल से रुक गया है उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, दोबारा से उसको पटड़ी पे चढ़ाने के लिए, समझो ट्रैक पे लाने के लिए उसको एक शख्स आएगा और दोबारा, और यीशु मसीह उसके बाद आए। जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह उसके बाद आए, यूहन्ना ने पहले मुनादी की थी। तो इसलिए उसको कहा गया कि जितने भी वो अंबिया हैं, वो शख्स है, वो इंसान है, कोई भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि आप देखें उसकी खिदमत के जब वो आया 750 साल बाद, इतना क्रेज है बनी इसराइल में, इसके बावजूद भी वो क्या है, चमड़े का पटका पहने हुए है, शहद और टंडियाँ खाता है और रहता कहाँ है, जंगलों में। अगर आप इससे पहले इसका स्याको सबाक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह लोगों से ये पूछ रहा था, यूहन्ना की बाबत ये बात कर रहा था कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे थे कि वहां बियाबान में कौन है? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे, या मुहीन कतानी कपड़े जर्क बर्क लिबास पहने हुए बादशाह को देखने गए थे? कह रहा बादशाह जो अपने महलों में होते हैं, ये सब कुछ। तो फिर किसको देखने गए थे? क्या एक नबी को? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि नबी से बड़े को देखने गए थे, नबी से बड़े को देखने गए थे। इसलिए कि वो राह किसकी तैयार कर रहा है, वो उसी की राह कर रहा, और उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसका तौर तरीका, उसका उठना बैठना, उसका रहना सहना, सब कुछ उसी की तरह है जिसकी कोई क्या वो राह तैयार करने के लिए है। इसलिए औरतों में जितने भी पैदा हुए, वो जितने भी, वो मूसा है, वो डैनियल है, वो हिजकियल है, वो यसाया है, वो कोई भी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन खुदा के लोगों, मुकद्दसों, ईमानदारों, में आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में इससे बड़ी एक खुशखबरी लिखी है। क्योंकि जब हम इब्रानियों के खत का मुताला करते तो वहां लिखा कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में किसकी मार्फत कलाम किया? अपने बेटे की मार्फत, जिसे उसने सब चीजों का क्या ठहरा दिया? वारिस ठहरा दिया। इसलिए जो बेटे में है, इसलिए उसने कहा कि जो खुदा की, जो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। जिस्मानी तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं है। लेकिन खुशखबरी खुदा के लोगों ये है कि जो कोई आसमान की बादशाही, इसलिए यीशु मसीह की टीचिंग जब हम देखते हैं तो उसमें वो बार बार ये बात कर रहा था, लिखा एक बच्चे को उसने अपने पास बुलाया और उसने जो कोई इस खुदा की बादशाही को, आसमान की बादशाही को, जो कोई इस बच्चे की तरह कबूल करेगा, जो कोई बच्चे की तरह कबूल करेगा। और फिर यीशु मसीह अपनी ही तालीम में ये फरमा रहे थे कि जो कोई छोटा बनेगा वो क्या किया जाएगा? और फिर जिसने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को कमतर कर दिया, छोटा कर दिया, वो खुदा की नजर में बड़ा है। क्योंकि दुनिया का देखना और खुदा का देखना उसमें टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल फर्क है, मुख्तलिफ है वो चीज़। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। लेकिन मसीहों, खुदा के लोगों, ये है कि अगर आप आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को आजिज़, इंकिसार ऐसा बना देते हैं, और यसाया की किताब में उस बादशाह की जब पेशन गोई की जा रही है, अज़ली अबदी बादशाह की जब बात की जा रही, तो कहता वो हिलते हुए सरकंडे को नहीं छेड़ेगा, वो टिमटिमाती बत्ती को नहीं छेड़ेगा। मतलब कहने का, उसके बारे में 56 बाब जब हम पढ़ते लिखा, उसने ऐसे कि जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के दरमियान सामने बेजुबान है, ऐसा है वो बादशाह, ऐसा है वो बादशाह। तो दुनिया में जितनी भी, वो कहता अब से जितनी ये दौर है, इसमें आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा। यानी उस पर वायलेंट लोग जो है, जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं, जो पुरतशद्दुद है, मुतशद्दिद लोग हैं, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। और आज आप हैरान होंगे कि दुनिया में जितने भी खुदा के मानने वाले, एक खुदा की इबादत करने वाले जितने भी लोग हैं, वो खुदा की आसमान की बादशाही की बात तो करते हैं, वो खुदा की हुकूमत की बात तो करते हैं, लेकिन पीछे मसला क्या है? बादशाह मैं बनूंगा, तो मैं बनकर खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट करूंगा, उनको सामने लाऊंगा। आज दुनिया में जितने भी खुदा परस्त मज़ाहब है,
جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ خدا قادر مطلق خدا ہے، رب عظیم ہے، جتنے کچھ بھی ہے، لیکن پیچھے یہ ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا، میں اپنی مرضی سے خدا کی حکومت کو جاری کروں گا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی باتوں پر موقوف نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کپڑوں پر، ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ تو خدا کی بادشاہی کا مطلب ہے خدا جیسی سوچ رکھنا، خدا جیسے بنتے جانا، خدا جیسی فطرت انسان کے اندر آنا۔ لیکن انسانوں نے خدا کا نام لے کر آج قوموں کو یرغمال بنایا، آج خدا کا نام لے کر قتل و غارت کی گئی، گردنیں کاٹی گئی، خدا کا نام لے کر کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اپنی زبان مبارک میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس وقت یعنی اخیر وقت میں جو کوئی تمہیں قتل کرے گا، جو کوئی یعنی ایک ایماندار کو، ایک صادق کو گھرائے گا، تو وہ اپنے دل میں کیا سوچے گا کہ میں خدا کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہوں، خدا کی وسعت کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور آپ اعمال کی کتاب کی جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ پولس رسول جو خدا کا بہت زیادہ مطلب قومی اعتبار سے فریسی تھا اور وہ بڑا کٹر تھا خدا کی محبت میں، یہ تو جب وہ قتل کر رہا تھا اور لکھا وہ سٹفنس جو ہے اس کے قاتلوں میں بھی اس کا ہاتھ تھا، شامل تھا، تو اس وقت وہ فخریہ طور پہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ وسعت کا کام کر رہے ہیں، خدا کی بادشاہی کے لیے وسعت۔ تو کیا خدا کی بادشاہی ایسی ہے؟ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ زور ہوتا رہا، لیکن جب بادشاہ اس دنیا میں آیا، جس بادشاہی کے لیے متشدد لوگ جس پر قبضہ کرنے اپنا نام لینا چاہتے ہیں، ہماری وجہ سے خدا کا کام ہو، ہماری وجہ سے ہمارے رب کا کام ہو، ہماری وجہ سے ہمارا جو معبود ہے اس کی پیروی ہو، ہم کون ہوتے ہیں؟ انسان کون ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کی عبادت ہوتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ لاکھوں لاکھ قدسی عبد العباد اسے کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ انسان کیا ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ صبح کو اگنے والی گھاس کے پھول کی مانند یا بخارات کی مانند کیا ہے؟ تو ہم خدا کی کیا وسعت دے سکتے ہیں؟ ہم صرف اس طریقے سے وسعت دے سکتے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کے حضور اپنے آپ کو کیا کر دیں؟ سرنڈر کر دیں۔ پھر لکھا ہے کیونکہ سب نبیوں اور طریق نے یوحنا تک نبوت کی۔ اس کا مطلب انگلش میں لکھا ہے کہ نبیوں نے، موسیٰ کی شریعت نے بھی بادشاہی کے بارے میں بار بار بات کی، لیکن انسان خدا کی بادشاہی یعنی مذہب کی بات کرتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اپنے جیسے انسان کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہو، ہماری وجہ سے خدا کا نام زیادہ روشن ہو، ہماری وجہ سے زیادہ روشن ہو، اور ہم اپنے ہی بھائی کو لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے ہی ساتھ بیٹھے کو مار دیتے، ختم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے کہ نہیں میری وجہ سے خدا کا کلام زیادہ پاورفل ہوگا، میں خدا کے کلام، میں خدا کی خدمت، میں دیگر سارے کاموں میں زیادہ بہتر طور سے کر سکتا ہوں۔ جبکہ خدا کی بادشاہی، بادشاہ اپنا نظام حکومت خود چلاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بادشاہ دا زور تے اختیار ہے دوست عدالت دار، سچائی کان کیتی تُویں خدا بندہ۔ بادشاہ خود، اس کا زور، اس کی سب کچھ وہ بہتر جانتا ہے۔ یسوع مسیح یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بات صرف یہ بتانا چاہتا، کہتا ہے اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں، کس سے ان کو جوڑوں، کس سے کمپیئر کروں؟ یہ ایسے ان بچوں کی مانند ہے جو مارکیٹ پلیس پر، جو مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور ایک گروپ دوسرے پر چیختا ہے، چلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے شادی کے شادیانے بجائے لیکن تم نہیں ناچے، ہم نے افسردگی کے چلائے پھر تم نے ماتم بھی نہیں کیا۔ تو ایسے ہے، کہتا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس نے روزہ رکھا، وہ خدا پرست تھا، لیکن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ بدرو ہے۔ لیکن کہتا ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھاؤ ہے، شرابی ہے۔ اس میں تو کون سی چیز ہے جس سے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ خدا کی بات چاہیے؟ ہمیں اچھا شخص بھی نہیں چاہیے اور ہمیں برا بھی نہیں چاہیے۔ مثال کی کتاب میں ایک بات لکھی نا کہ کیوں تو کاہے کو نیکوکار ہو، تو کیوں سب سے پہلے مر جائے، زیادہ نیکوکار کیوں بننے کی کوشش کر رہا ہے؟
تو ہماری دنیا کا حال ہے کہ اگر کوئی نیکوکار ایماندار کوئی شخص ہو تو اس کی بھی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں، اور جو برا ہے تو برا ہی ہے۔ تو پھر کیا ہے، کس بادشاہی کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو بادشاہ تو یہ ہے جو کہہ رہا معاف، جو کہہ رہا برداشت، جو کہہ رہا محبت، جو کہہ رہا، یہ ہے بادشاہ کی بادشاہی۔ تو جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو پھر ہم بادشاہ ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑے نہیں ہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اس کا مطلب جس کا لیول اور درجہ رکھا گیا کہ اس بندے، اس شخصیت کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ریئل میں کلام میں رہتا ہے، جو ریئل میں خدا کے ساتھ رہتا ہے، جو ریئل میں خدا کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے، جو روح میں اکائی کرتا ہے، دنیا میں کتنا کچھ مرضی ہو لیکن اس کی ویلیو ہمیشہ اپ گریڈ رہتی ہے۔ اور یوحنا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ ایک سادہ بندہ چمڑے کا کرتا پہن رہا ہے، شہد اور ٹڈیاں کھا رہا ہے، جنگل میں رہ رہا ہے، وہی پہ کلام سنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یسوع مسیح نے کہا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایماندار کی کتنی ویلیو ہے، جس نے کہہ رہا کہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے کہ جب فرشتوں کی معرفت کلام کیا گیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا۔ تو جس نے خدا کے بیٹے ہی کو پامال کیا، سوچو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آپ سوچو کہ جنہوں نے فرشتوں کا کلام سن کے یا کسی عام بندے کا کلام سن کے انہوں نے اتنا یقین کیا کہ وہ خدا کی طرف راغب ہو گئے، اور سوچو جب ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جب حقیقی نور ان پر آشکارا ہوگا تو پھر وہ کیا ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ بائبل جو حوالہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں شروع میں شاگردوں کا چناؤ کیا گیا۔ اس کے 10ویں 9ویں باب میں یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور سب کو کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ کیوں نزدیک آ گئی؟ کیونکہ اب بادشاہ خود آ گیا۔ نبی تو آئے، نبیوں نے تو بات کی، نبیوں تو جو کیا تھا، لوگوں نے بادشاہیاں اپنی اپنی بادشاہیاں بنائی، اپنے اپنے محل بنائے، اپنا سب کچھ بنایا، لیکن حقیقی بادشاہ ہے جو آسمان کی بادشاہی کو ریپرزینٹ کرنے آیا تھا۔ اور آج ایک ایماندار کو کیسے جینا ہے، یسوع مسیح کی زندگی سے ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے گھر پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ لومڑیوں کے بھٹ، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے اور ابن آدم کے لیے سردرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح اچھا کھاتا پیتا نہیں ہوگا، کھاتا ہوگا، لیکن ایسے بنا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو وہ بھی سمپل اور سادہ۔ تو ہمیں خدا کی بادشاہی میں کیسے رہنا ہے کہ ہم صرف اور صرف مسیح کی وجہ سے ہیں۔ ہم چھوٹے بن جائیں تو بھی کچھ نہیں، ہمیں کہاں بٹھایا گیا، ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم سے کیا چیز لے لی گئی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح میں اس 20 سال کے عرصہ میں، 22 سال کے عرصہ میں یہ جانا کہ ایک اسپرچل لائف جو ہوتی ہے اس کے باوجود سوچتا ہے یہ کیا ہے، یہ چیز جو بہتر ہے، میرا پیسہ، میرا سب کچھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ آج آیا اور کل چلا گیا۔ کچھ فرق نہیں پڑتا ایک ایماندار کو، اور نہ ایک ایماندار جو مسیح کے ساتھ رہتا ہے، جو بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے۔ جب بادشاہ کے محل سے یا بادشاہ کے گھر سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، اس کے ملک سے کوئی چیز چوری ہوتی ہے، تو کیا وہ بادشاہ نہیں رہتا؟ وہ ہمیشہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ تو ہماری سوچ بادشاہوں والی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں یہ چلا گیا، میرا پیسہ چلا گیا، میرے پاس چلا گیا، میری گاڑی چلے گی، میری دیگر چیزیں چلے گی، بس ان سے کوئی فرق نہیں، تھا تو بھی خدا کا شکر، نہیں تو بھی خدا کا شکر ہے۔ تو ہم چونکہ بادشاہ ہیں، بادشاہ اگر گدھے پر سوار ہے تو بھی وہ بادشاہ ہی ہے، اور اگر بادشاہ جہاز پر سوار ہے تو بھی وہ بادشاہ ہی ہے، اور اگر بادشاہ پیدل چلے تو بھی وہ بادشاہ ہی ہے۔ تو بادشاہ ہمیشہ بادشاہ ہی رہتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو دنیاوی طور پر یا نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ جو ایماندار خدا کے لوگ مقدسین ہیں، آسمان پر سب اچھی بخشیں ان کے لیے رکھی گئی۔ ہاللیلویا۔ ہماری قدر تو بہت ساری چڑیوں سے اول ترین ہے، ہم تو بہت زیادہ قدر رکھتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور بادشاہی کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔